वेलकम बैक। पाक फौज के 4 जवान जनूबी वजीरिस्तान में वतन पर कुर्बान। करामा के इलाके में झड़प के दौरान फायरिंग का तबादला हुआ। 5 खारजी जहन्नुम वासिल कर दिए गए। बहादुरी से लड़ते हुए शहीद होने वालों में नायब सूबेदार ताइब शाह, लांस नायक गुलाब जमान, लांस नायक मुजम्मिल महमूद और लांस नायक हबीबुल्लाह शामिल हैं। ISPR ने बताया इलाके में मुमकिना खारजियों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन किया गया। वज़ीर आज़म का 5 खारजियों को हलाक करने पर फोर्सेस को खराजी तहसीन। वतन पर जान निछावर करने वाले शहीद जवानों को खराजी अक़ीदत पेश किया गया। खैबर पख्तूनख्वा में शहीद फौजियों के लवाहिकीन को सरकारी नौकरी देने का ऐलान। सिपाहियों के लवाहिकीन को 10 और अफसरों को लवाहिकीन को 20 लाख दिए जाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी के इजलास में फैसला। अली अमीन गंडापुर ने कहा, फौजी जवानों की लाजवाल कुर्बानियों को सलाम पेश करते हैं। बाज़ ज़िलों में सिक्योरिटी मामलात में पुलिस को लीड रोल देने का फैसला किया गया। अव्वलीन तरजीह अमन व अमान, कोई समझौता नहीं होगा। अमन के लिए सिविल हुकूमत, इंतजामिया, फौज एक पेज पर हैं। दहशतगर्दी का खात्मा हदफ है। मुश्तरका जंग मिलकर ही जीत सकते हैं। अली अमीन गंडापुर का पेशावर में एपेक्स कमेटी इजलास से खिताब। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास में कोर कमांडर पेशावर समेत आला हुक्काम शरीक हुए। अली अमीन गंडापुर ने कहा, KP हुकूमत ने दहशतगर्दी के खिलाफ फौज की खिदमात हासिल की। फौजी जवानों की लाजवाल कुर्बानियों को सलाम पेश करते हैं। इजलास में फैसला किया गया कि फौज और FC के शहीदों के बच्चों को पुलिस और सरकारी महकमों में भर्ती किया जाएगा। 6 माह के दौरान जान कुर्बान करने वाले फौज और FC के 178 सिपाहियों के लवाहिकीन को 10 लाख जबकि अफसरों के लवाहिकीन को 20 लाख दिए जाएंगे। 5 जिलों में अमन अमान के हवाले से पुलिस को लीड रोल देने का फैसला किया गया। पुलिस को बुलेट प्रूफ गाड़ियां दी जाएंगी। खाली असामियां जल्द पुर होंगी। इजलास में जिला कुर्रम में कशीदगी की वजूहात और मुहर्रिकात का जायजा लिया गया। इलाके में अमन अमान और हुकूमती अमलदारी के लिए तमाम ऑप्शन इस्तेमाल करने का फैसला किया गया। अमेरिका के नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सूजी समरल वाइट्स को व्हाइट हाउस का चीफ ऑफ स्टाफ मुकर्रर कर दिया। ट्रंप ने कहा, सूजी वाइल्ड्स ने अमेरिकी तारीख की बड़ी सियासी फतह हासिल करने में उनकी मदद की। वो 2016 और 20 की कामयाब मुहिमों का हिस्सा थी। सूजी मजबूत, होशियार, जिद्दत पसंद है और आलमी सतह पर उनकी तारीफ और एहतराम किया जाता है। सूजी अमेरिका को दोबारा अजीम बनाने के लिए अंत तक मेहनत करेंगी। सूजी की पहली खातून चीफ ऑफ स्टाफ की तकर्री एजाज़ की बात है। कोई शक नहीं, सूजी अमेरिका का सर फख्र से बुलंद करेंगी। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप को सदारती इंतखाब में कामयाबी पर मुबारकबाद दी। सूची में इंटरनेशनल फोरम से खिताब में रूसी सदर ने कहा, यूरोप और रूस को दोबारा बाहमी एतमाद की तरफ बढ़ाना होगा। रूस अमेरिका के साथ ताल्लुकात बहाली के लिए तैयार है। इस मकसद के लिए वो ट्रंप के साथ बातचीत करने को भी तैयार हैं। यूक्रेन बहरान के खात्मे की कोशिशों पर तवज्जो मरकूज करनी चाहिए। आइन और हलफ की पासदारी करूंगा, ट्रंप को इख्तिदार मुंतकिल कर दूंगा। सदर जो बाइडन की सदारती इलेक्शन के बाद पहली तकरीर। कहा, मुल्क ने जिसका इंतखाब किया उसको कबूल करते हैं। अमरीकी इलेक्टोरल सिस्टम शफाफ और मुनसिफाना है। जीते या हारें एतबार करना पड़ेगा। बाइडन ने कहा, इख्तलाफ राय पर एक दूसरे को दुश्मन न समझें बल्कि हम वतन समझें। ट्रंप को फ़ोन करके यकीन दिलाया है कि मेरी इंतज़ामिया इख्तिदार की मुंतकली तक उनकी टीम की मदद करेगी। इक़्तिदार की पुरअमन मुंतकली हमारी जमहूरियत का एक लाज़मी अंसर है। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा मैथ्यू मिलर का प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना था कि इक़्तिदार की पुरअमन मुंतकली हमारी कौम की सलामती के लिए ज़रूरी है। गज़ा में कबालियों की रिहाई और तनाज़ा फैलने से रोकने के लिए हमारे पास काफ़ी दिन हैं। पाकिस्तान और भारत समेत कई मुल्कों में अमरीकी इंतखाबी नताइज का जश्न मनाने के सवाल पर मैथ्यू मिलर ने कहा कि मैं किसी भी तरह इंतखाबी नताइज से मुतालिक क़यास आराइयाँ नहीं करूँगा। बाइडन के ओहदा छोड़ने से पहले यूक्रेन को अरबों डॉलर भेजने से मुतालिक सवाल पर कहा, मुख्तस की गई रकम हम साल के अख्ताम से पहले यूक्रेन को फराहम करना चाहते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, बाज़ अफराद का कहना है अमेरिका से कॉल आने की देर है। कहा जा रहा है बानी PTI को कॉल करने वालों के हवाले किया जाएगा। ये भी कहा जा रहा है पाकिस्तान कॉल पर इनकार करने की जुर्रत नहीं कर सकता। ख्वाजा आसिफ ने ट्वीट में लिखा, नवाज शरीफ ने तो कॉल के साथ $5 अरब की ऑफ़र का भी इनकार किया, एटमी धमाका भी किया। फिर मुशर्रफ को कॉल आई तो जो कुछ हुक्म मिला उससे ज़्यादा पर राज़ी हुए। 9/11 वाली जंग बंद हो चुकी है। अफ़गानिस्तान में अमन है। पाकिस्तान आज भी इसके नताइज दहशतगर्दी की शक्ल में भुगत रहा है। ये बयानात देने वाले नवाज शरीफ ने जब इनकार किया तो इसके साथ थे। मुशर्रफ ने जब हथियार डाले तो ये बयानात देने वाले इसके साथ भी थे। आप ही अपनी अदाओं पर ज़रा गौर करें। हम अगर अर्ज़ करेंगे तो शिकायत होगी। साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर कहते हैं, अमेरिका से बानी PTI को आज़ाद करने के लिए कॉल आई तो कोई मना नहीं कर सकता। ख्वाजा आसिफ की बात से साफ जाहिर है कि हुकूमत कितनी खौफजदा है।
پہلے خواجہ صاحب کا ٹویٹ کرنا، خواجہ صاحب کی سٹیٹمنٹ ایشو کرنا اٹ سیلف شوز کہ کتنی نروسنس ہے، کتنا خطرہ محسوس ہو رہا ہے بھائی. حالانکہ ایک فیڈرل منسٹر کو، اور وہ بھی اتنے سینئر ترین فیڈرل منسٹر کو، ڈیفینس منسٹر کو اس قسم کی بات بھی نہیں کرنی چاہیے. یہ تو آپ خود ایک طرح سے کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں ڈر لگ گیا ہے اور کال اگر آ گئی تو پھر ہم کیا کریں گے، اور اپنے سپورٹرز کو کہہ رہے ہیں ہم نے 98 میں بھی اس کال کا رسپونڈ کس طرح سے کیا تھا. سو امریکہ کو کوئی انکار نہیں کر سکتا، اگر وہ چاہے گا ڈپلومیٹک لگے ان ڈپلومیٹک ہو، ہی ول ڈو اٹ. پی ٹی آئی کے مرکزی رہنما اسد کیسر نے کہا ہے کہ ہم اپنی جدوجہد کی بنیاد پر بانی پی ٹی آئی کی رہائی ممکن بنائیں گے. ہمارے حق میں ہو یا خلاف کسی قسم کی مداخلت قبول نہیں کریں گے. دنیا میں کیا ہو رہا ہے، امریکہ امن کی بنیاد ڈالتا ہے تو اس کو ویلکم کرتے ہیں. زلفی بخاری سے بات ہوئی ہے، انہوں نے کہا گفتگو کو غلط انداز میں پیش کیا گیا. جو کچھ سوشل میڈیا پر چل رہا ہے انہوں نے اس سے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے. دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ کہ پی ٹی آئی جو ہے نا ایک بلیو کرتی ہے کہ پاکستان ایک ساورن کنٹری ہے. ہم کسی ملک کی مداخلت پہ یقین نہیں رکھتے، نہ کسی ملک کو اجازت دیتے کہ وہ ہمارے ملک کے معاملات میں مداخلت کرے. ہاں، جو مطلب وہاں الیکشن ہوا ہے کہ پروسیجر ہوا ہے، جو جیتا ہے جو ہارا ہے اس نے باقاعدہ قبول کیا ہے اور ایک دوسرے کو جو ہے نا مبارکباد دی ہے. باقی جو ہے نا ہم خواہش ہے کہ دنیا کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہو، اور امریکہ ایک اہم ہمارا پارٹنر ہے تو اس کے ساتھ ہم اچھا برابری کی بنیاد پہ تعلق چاہتے ہیں. دیکھیں، زلفی بخاری صاحب سے میری بات ہوئی ہے، اس نے کوئی ایسی بات نہیں کی ہے. میری آج اس کے ساتھ بات ہوئی ہے، کہا کہ میں نے کوئی اس قسم کی اسٹیٹمنٹ نہیں دی ہے، اور جو بات کیا اس کو مس کوٹ کیا گیا ہے. وہ اس وقت کوئی پلان نہیں رکھتے، نہ کوئی ابھی اس کے ساتھ رابطہ ہے. جب اگر ضرورت ہوئی اور مجھے کہا گیا تو میں بھی کردار ادا کروں گا، لیکن جو اس قسم کی رپورٹیں آ رہی ہے اور جو خاص کر میڈیا میں چل رہا ہے انہوں نے اس کے ساتھ تعلقی کا اظہار کیا ہے. ڈپٹی کمشنر نے کوئٹہ میں آج پی ٹی آئی کے جلسے کے لیے جاری کیا گیا NOC منسوخ کر دیا. ڈی سی کا کہنا ہے سیکیورٹی تھریٹ کی وجہ سے ہر قسم کے اجتماع پر پابندی عائد کر دی گئی ہے. ترجمان پی ٹی آئی بلوچستان نے کہا کہ آج کوئٹہ کے ہاکی گراؤنڈ میں تاریخی جلسہ کریں گے. عدالت نے انتظامیہ کو جلسے کے لیے جگہ دینے کا پابند کیا ہے. بانی پی ٹی آئی کی سیاسی رہنماؤں سے ملاقات نہ کرانے پر توہین عدالت کا کیس اسلام آباد ہائی کورٹ نے جیل سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو آج صبح 10 بجے طلب کر لیا. بانی پی ٹی آئی کے وکیل نے بتایا عدالتی حکم کے باوجود پارٹی رہنماؤں کو بانی سے ملنے نہیں دیا گیا. جسٹس سردار اعجاز نے اسٹیٹ کونسل کو روسٹرم پر طلب کر لیا. پوچھا کیا وجہ ہے، بار بار ایسا ہوتا ہے. ہم نے لکھا تھا ہمارے آرڈر کے باوجود پٹیشن آئی تو اسٹیٹ پر جرمانہ ہوگا. اس سے پہلے پی ٹی آئی رہنماؤں کو اڈیالہ جیل سے 2 کلومیٹر دور روک لیا گیا. اسد کیسر نے کہا بانی سے ملاقات طے تھی، حکومت کوئی قانون نہیں مان رہی. اڈیالہ میں عمران خان کے ساتھ ملاقات کی. جیسے ہم اڈیالہ کے قریب پہنچے جس نے تمام روڈ بلاک کر دی. عدالت سے ہم نے آرڈر بھی دیا ہوا ہے، پھر بھی ہماری ملاقات نہیں کی جا رہی ہے. تو ملک لوگوں نے بنانا ریپبلک بنایا، قانون اور آئین کو خاطر میں لاتے ہیں. جوڈیشل کمیشن کا اجلاس آج اسلام آباد میں طلب کر لیا گیا ہے. چیف جسٹس یحییٰ آفریدی اجلاس کی صدارت کریں گے. ذرائع کا بتانا ہے اجلاس میں سندھ ہائی کورٹ کے لیے آئینی بینچز کی تشکیل پر غور ہوگا. دوسری طرف سندھ میں بھی آئینی بینچ کی تشکیل کے حوالے سے چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کی زیر صدارت اجلاس آج ہوگا. وزیر قانون اور داخلہ ضیاء الانجار، ایڈوکیٹ جنرل سمیت دیگر حکام شرکت کریں گے. ذرائع کے مطابق اجلاس میں سندھ بار کونسل کو بھی مدعو کیا گیا. لاہور آج بھی دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں سر فہرست ہے. صبح کے وقت شہر میں اسموگ کے بادل چھائے ہوئے ہیں. پنجاب کے کھلے علاقوں میں دھند کی وجہ سے حد نگاہ میں کمی کے باعث موٹر وے کے مختلف سیکشنز ٹریفک کے لیے بند ہیں. مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے یار محمد سے. بتائیے گا یار محمد. بالکل، لاہور شہر صبح کے وقت شدید اسموگ کی لپیٹ میں ہے. ایئر کوالٹی انڈیکس صبح کے وقت 717 ریکارڈ کیا گیا ہے. آج لاہور شہر کے نواحی علاقوں میں دھند ہے، جبکہ پنجاب کے مختلف جو میدانی علاقے ہیں، کھلے علاقے ہیں، وہاں پہ دھند ہے، جس کے باعث موٹر ویز کے مختلف سیکشنز کو بھی بند کر دیا گیا ہے حد نگاہ میں کمی کے باعث. ترجمان موٹر وے کا کہنا ہے کہ جو شہری ہیں وہ موٹر ویز پہ غیر ضروری سفر سے اجتناب کریں اور اگلی گاڑی سے جو ہے وہ فاصلہ رکھیں اس موسم میں، جبکہ کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں 130 پہ کال کی جائے. محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اسموگ میں بھی اضافہ ہوگا، جبکہ صبح اور رات کے وقت جو دھند ہے اس میں بھی اضافے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے. جی، کراچی میں نارتھ ناظم آباد حیدری کے قریب سڑک پر ترقیاتی کام کے دوران سڑک پر گڑھے پڑنے کے باعث روڈ ٹریفک کے لیے بند کر دی گئی ہے. مزید جانتے اپنے نمائندے آصف خان سے. جی آصف. جی بالکل، اس وقت ہم نارتھ ناظم آباد میں موجود ہیں. KDA چورنگی سے 5 اسٹار چورنگی جانے والی یہ روڈ ہے، جہاں
اس روڈ کو عام ٹریفک کے لیے کئی روز سے بند کیا ہوا ہے. کیوں بند کیا ہے یہ وجہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. میرے عقب میں دیکھیں ترقیاتی کام ہو رہا تھا, یہاں پر نالے کا کام ہو رہا تھا, جس کی وجہ سے اطراف کی جو روڈ ہے وہ ٹوٹی, روڈ میں گڑھے بنے, اور اس کے بعد اب اس روڈ کو کئی روز سے بند کر دیا گیا ہے عام ٹریفک کے لیے. صرف موٹر سائیکلز ہیں جو یہاں سے گزر رہی ہیں, جتنی گاڑیاں ہیں یا دیگر ٹریفک ہے وہ سروس روڈ سے گزارا جا رہا ہے. وہ لوگ جو KDA چورنگی سے 5 اسٹار چورنگی جانا چاہتے ہیں تو ان کو شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے, کیونکہ یہاں سے گاڑیاں جو ہے وہ نہیں گزر پا رہی. اس روڈ کو مختلف رکاوٹیں لگا کر جو ہے وہ بند کیا گیا ہے. صرف موٹر سائیکل سوار ہیں جو اس روڈ سے گزر رہے ہیں. جتنا ٹریفک ہے وہ سروس روڈ سے گزارا جا رہا ہے, جس کی وجہ سے یہاں پر جو پیک آورز ہیں اس میں یہاں سے گزرنا انتہائی دشوار ہوتا ہے, اور بدترین ٹریفک جام بھی یہاں پر ہوتا ہے, جس کی وجہ سے جو لوگ ہیں انہیں شدید دشواری کا سامنا ہے. ملکی معیشت کی بحالی کے لیے حکومتی اقدامات. انسداد بجلی چوری مہم. ملکی معیشت کی بحالی اور عوام کو بجلی کے بحران سے نکالنے کے لیے حکومتی ثمرات نظر آنے لگے. ستمبر 2023 سے اب تک 130 ارب سے زائد رقم وصول کی گئی ہے. ستمبر 2023 سے اب تک 86,888 سے زائد بجلی چور گرفتار کر لیے گئے ہیں. گزشتہ ہفتے ملک بھر سے بجلی چوروں سے 2 ارب 3 کروڑ سے زائد رقم وصول کی گئی ہے. گزشتہ ہفتے کے دوران 244 بجلی چور گرفتار کیے گئے. سائنس, ٹیکنالوجی, انجینئرنگ اور ریاضی کو ملا کر پڑھانے کے طریقے STEM ایجوکیشن کے تحت گورنمنٹ انوویشن لیب کوئٹہ میں طلبہ کو پروڈکٹس تیار کرنے کے قابل بنایا جا رہا ہے. STEM ایجوکیشن ڈے کے مناسبت سے منظور احمد کی رپورٹ دیکھیے. گورنمنٹ انوویشن لیب بلوچستان یونیورسٹی میں قائم ہے. یہاں جامعہ کے سائنسی مضامین کے طلباء کو STEM ایجوکیشن کی بنیاد پر پڑھایا اور سکھایا جاتا ہے. لیب انتظامیہ کے مطابق جدید طرز تعلیم کی بدولت طلباء اپنی ٹیکنالوجی ڈیزائن کر کے پانی کے معیار اور زمین کی زرخیزی کو جانچنے سمیت مختلف مسائل کے حل کے لیے ضروری پروڈکٹس یا ڈیوائسز بنا رہے ہیں. 21st سینچری یونیورسٹیز ماڈل ہے, وہ بلیو ہی ری اسکلنگ کے اوپر کرتی ہے, وہ بلیو ہی لائف لانگ لرننگ کے اوپر کرتی ہے, اور یہ دونوں چیزیں وداؤٹ دی ایسنس آف STEM یہ پاسبل نہیں ہے. بلوچستان میں STEM ایجوکیشن پر تحقیق کرنے والے MPhil اسکالر محمد آصف کا کہنا ہے کہ یہ طرز تعلیم طلباء کو دور جدید میں انسان کو درپیش چیلنجز اور مسائل کو حل کرنے کے قابل بناتا ہے. صوبے میں اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے. سب STEM کو اون کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے کوشش بھی کرتے ہیں. انڈرسٹینڈنگ کی جب بات آتی ہے تو کافی ٹیچر جو ہے ان کی انڈرسٹینڈنگ بھی بہت بہتر ہے, مگر مجموعی طور پر چیلنجز جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ریسورسز اور انفراسٹرکچر میں گورنمنٹ کو انویسٹ کرنی چاہیے. وفاقی حکومت کا پائلٹ پروجیکٹ سال قبل بلوچستان میں شروع ہوا, تاہم باقاعدہ طور پر اسکولوں میں تاحال STEM ایجوکیشن نہیں دی جا رہی. صوبائی وزیر تعلیم کا کہنا ہے کہ ان کی حکومت اقدامات اٹھا رہی ہے. ٹریننگ پروگرام شروع کیے ہیں ٹیچرز کے لیے, اسٹوڈنٹس کے لیے. مختلف ہمارے PSDP میں نے جو اسکیم سجیسٹ کی جس میں IT لیبس ہیں, ہماری سائنس لیبس ہیں جس کے سامان اور چیزوں کے حوالے سے ہے. ماہرین کا ماننا ہے کہ سائنس, ٹیکنالوجی, انجینئرنگ, آرٹس اور میتھس کو ملا کر سائنس پڑھانے کا طریقہ نتیجہ خیز ثابت ہو رہا ہے. ترقی کے دور میں ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں. ماہرین تعلیم سمجھتے ہیں کہ اگر دنیا کو تیزی سے پہنچنا ہے تو ہمیں STEM ایجوکیشن کو فروغ دینا ہوگا. کیمرہ مین امیلا منگل کے ساتھ منظور احمد, ایئر نیوز, کوئٹہ. اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی.